اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد حنبل ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ مفسر کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ بس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت اور روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، یعنی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم یعنی دوزخ میں رہنے کا مستحق ہوا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یکلخت یعنی بالکل چھوڑ دے اور اس سے بات نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، تو ضرور وہ اس کا سزاوار ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جو کہے تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع اور سجود اور قرات کو مکمل کرے، تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اور پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس کی شفاعت کرتی ہے۔ اگر پیارے دیکھنے والوں، بہن اور بہنوں، اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی اندھیرا چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کا منہ پر مارا جاتا ہے۔ علمان والحفیظ۔ تو پیارے ویورز، پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ سب سے التجا ہے، جلد از جلد توبہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس دی ہے تو آس ہے۔ توبہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، جو قضا عمری ہے وہ اپنی پوری کریں گے، اپنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ نمازوں کو ادا کریں گے۔ جہنم کے اندر ہمارا اگر اللہ نہ کرے ایک منٹ کے لیے بھی داخلہ ہو گیا تو یاد رکھیے پیارے ویورز، ہم وہ نازک لوگ ہیں جو کبھی جو ہے وہ دنیا میں اتنی سی تکلیف، مچھر کا ڈنگ جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک بنائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، عذاب نار سے بچائے، دنیا کی رنگینیوں سے بچائے۔ اللہم آمین۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے اور آل نوٹیفیکیشن جو ہے بیل ہے اس کو بھی جو ہے دبا دیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔